کہ اگر وہ خدا کی بات مانتے ہوئے ایک زوجہ کو بیاہ لے، ایک خاتون سے شادی کر لے، تو اب اس نے کیونکہ پروردگار عالم کی اس ہدایت پر عمل کیا ہے اور اپنی ضرورت کو جائز ذریعے سے پورا کیا ہے، تو پروردگار عالم اس امتحان میں تخفیف کا اعلان کرتا ہے کہ جو تمہارا رزق کا امتحان تھا اس کے اندر ہم اتنی کمی تو ضرور کر دیں گے کہ تمہیں پھر مالی اعتبار سے فقیر نہ کہا جا سکے۔ کوشش کرنا تمہارا کام، نتیجے میں برکت دینا ہمارا کام۔ تو وہ جو نتیجے میں برکت ہم نے دینی تھی اس میں کیٹلسٹ ایڈ ہو جائے گا، وہ ریئیکشن اور فاسٹ ہو جائے گا اگر تم شادی کر لیتے ہو۔ درود بھیجیے گا محمد یہ ایک بنیادی فلسفیانہ انداز سے کہ حکمت کی بات کی جو اسلام کا اس میں موقف ہے۔ کل بھی اس کو کچھ بات ہوئی تھی اور آج بھی میں نے کچھ گزارش اس حوالے سے عرض کی۔ پھر اس کے بعد وہ تو اپنی جگہ پر کے ظاہر ہے کہ انسان جب شادی کرے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ میچ میکنگ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان اس کو بالکل ہی اگنور کر دے۔ کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک مثال کے طور پر لڑکی ہے، وہ پی ایچ ڈی لڑکا ہے جو بالکل ہی انگوٹھا چھاپ ہے، اور آپ کہیں کہ دونوں کی ہم شادی کر دیتے ہیں تو نباہ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ نباہ اگر ہو جائے تو بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ معجزے سے کم یہ بات نہیں ہوگی، لیکن بظاہر اسباب اس کے فیور میں نہیں ہے۔ ان دونوں کے معیارات کے درمیان بہت فرق ہے۔ جب ان دونوں کے معیارات میں بہت فرق ہے تو 19-20 یا 18-20 کا فرق ہوتا تو چل جاتا، مگر اتنا اگر آپ فرق لے کر آئے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں کے لیے ایک اذیت کا انتظام کر دیا ہے۔ ایک طرف انفیریٹی کمپلیکس ہوگا، دوسری طرف سپیریورٹی کمپلیکس ہوگا، اور اس کمپلیکس کے اندر جب یہ خاندان آگے بڑھے گا تو نفسیاتی مریضوں کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس کو ہم وجود میں لانے کا مقدمہ یا تمہید فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان عقل مندی کو بالکل ہی نظر انداز کر دے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ پرٹیکولر ہو جائے کہ اچھے رشتے آ رہے ہیں اور پھر بھی اولاد کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اتنا زیادہ چوزی ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے بارے میں اتنی معلومات کرنے بیٹھ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو شادی ہونی تھی وہ ہو ہی نہیں پائے گی۔ پھر تو ایسا ہے کہ دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق آئے اور رشتہ لے کر آئے تب شاید آپ کو وہ رشتہ مناسب لگے۔ تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، مگر اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ خیر الامور ہے اوسطھا، یہ سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک بیلنس رکھا جائے، نہ انسان اتنا حساس بنے اور نہ ہی لاپرواہ بنے۔ حساسیت یا اوور سینسٹیوٹی اس کے نتیجے میں بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور اگر ایک انسان بالکل لاپرواہ بنے تو بہت ہی غلط فیصلے وہ کر جاتا ہے۔ تو درمیان کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں مشورے کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ اس موضوع کو اور میں نہیں پھیلانا چاہتا۔ اب آئیے کہ انسان اگر ساری چیزیں احتیاطات بھی کر لے، سب کچھ کر لے، پھر بھی اس کے بعد ہم کو اس طرح کے جوڑے نظر آ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک فریق زیادتی کا مرتکب ہو۔ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید میں سے ہم تلاش کریں کہ اگر شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے جو سببی رشتہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا پروبیبل رشتے ہو سکتے ہیں، یعنی میں اور بیوی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک تو آئیڈیل سچویشن کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین ہو، دو فریق ہیں، شوہر بھی بہترین ہے اور زوجہ بھی بہترین۔ ایک اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ جہاں پر شوہر بھی بدترین ہو اور زوجہ بھی بدترین۔ یہ دوسرا امکان پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ میں سے وہ احباب کی جنہوں نے اسٹیٹسٹکس کے اندر ایز اے سبجیکٹ تھیوری آف پروبیبلٹی پڑھی ہے تو اس کے ذیل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایکسٹریم کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے پروبیبلٹیز اگر آپ تلاش کریں تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں بن سکتی ہیں، مگر اگر ایکسٹریم کیسز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 4 پروبیبلٹیز بنتی ہیں ایکسٹریم۔ شوہر بہترین ہے اور زوجہ بھی بہترین، یعنی نہ اس سے اچھا کوئی شوہر ہو سکتا ہے نہ اس سے اچھی کوئی زوجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے بالکل 180 ڈگری کے اوپر چلے جائیے، شوہر بدترین ہے، اس سے برا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، اور زوجہ بھی بدترین ہے کہ اس سے بری کوئی زوجہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد 2 اور کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اور بڑے منطقی ہیں۔ شوہر بہترین ہے مگر زوجہ بدترین، یعنی شوہر پیک اور پرائم پر اور زوجہ جو ہے بالکل ہی بدترین۔ اور پھر اس کا الٹا کہ جہاں پر زوجہ بہترین ہے اور شوہر بدترین۔ تو یہ 4 امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ان 4 امکانات پر ذرا غور کیجیے تاکہ میں مثالیں پیش کروں اور مجلس کو آگے بڑھائیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میں نے
گزشتگی کے رشتے سے بات ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہے دو فریقوں کے درمیان کے، جس میں سے ایک زوج ہے اور دوسری زوج ہے، ایک شوہر ہے اور دوسری زوجہ یا بیوی. تو ان کے درمیان اگر ہم ایکسٹریم پوائنٹس کو پروبیبلٹی تھیوری کے اندر پلیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 کیسز بنتے ہیں. ایک شوہر بہترین، زوجہ بدترین. دوسرے کہ زوجہ بہترین، شوہر بدترین. تیسرا کہ شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. اور چوتھا وہ کیس ہے جس کے اندر شوہر بہترین اور زوجہ بھی بہترین. ان چاروں کیسز کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ چاروں کیسز ملیں. یعنی پروردگار عالم نے جب کتاب ہدایت کے طور پر نازل کی ہے تو فیملی ایشوز کے اوپر اتنا اہم موضوع پروردگار عالم کیسے ان ایڈریس چھوڑ سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ان چاروں کیسز کو قرآن مجید میں بیان کیا. اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 2 پروبیبلٹیز جو ہیں وہ تو آپ کو سورہ تحریم میں ہی مل جائیں گے. سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے. جب شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں ہم نے گفتگو کی تھی تب بھی سورہ تحریم موضوع بحث قرار پایا تھا ازواج رسول کے تعلق سے. اس وقت میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا ورنہ وہ بھی اس کا ایک مزاج بن سکتے ہیں. لیکن دیکھیے بھائی اسی سورہ تحریم کے اندر اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم نے اس پہلی پروبیبلٹی کو کہ جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ شوہر بہترین زوجہ بدترین اور زوجہ بہترین اور شوہر بدترین، ان دونوں پروبیبلٹیز کو عملی طور پر ہمارے سامنے ڈسکس کیا. جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں. پروردگار عالم شوہر کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے کانتا تحت عبدین، ہمارے بندوں کے ماتحت تھی، صالح بندوں کے ماتحت تھی. فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی ان صالح بندوں کے ساتھ. یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا بہترین شوہر، ان سے بڑا اور بہتر شوہر کیا ہوگا کہ جن کو پروردگار عالم نے نبی منتخب کیا. نوح علیہ السلام تو اولو العزم نبی ہیں، مگر دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے. خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کانا تا تحت عبدین، ہمارے دونوں صالح بندوں کے یہ ماتحت تھی. وخانتہما، ان دونوں نے نبیوں سے خیانت کی. خیانت کیا تھی کہ نبی کے مشن سے خیانت کی، یعنی جو نبی کا مشن تھا، پیغام تھا، اس سے انہوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیل ادخلوا النار مع الداخل، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اس ایک آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کی بیوی ہونا جہنم کی آگ سے محفوظ ہونے کی نہ سند ہے نہ دلیل. سیدھی اور صاف بات قرآن مجید کی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیل ادخلوا النار، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. میں نے پھر سوال کیا قرآن مجید سے کہ ان دونوں کا قصور کیا تھا، تو جواب یہ ملا کہ ان دونوں نے نبیوں کے مشن سے خیانت کی تھی. اگر نبی کے مشن سے کوئی جنگ کرے تو وہ جہنمی ہو جائے، اگر کوئی نبی کے نفس سے جنگ کرے تو اس کے بارے میں پھر قرآن کا فتویٰ دینا ہے. ضرور بھیجیے گا محمد وآل محمد. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیتیں صراحت کے ساتھ فیصلہ کر رہی ہیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ نبی کی بیوی ہونا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. قیلا، اور ان دونوں سے کہا گیا ادخلوا النار، کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ مع الداخلین. یہ ہے ایک پروبیبلٹی کہ جہاں پر شوہر بہترین ہے مگر زوجہ بدترین. اسی سورہ میں آگے جا کر دیکھیں تو آپ کو وہ دوسری پروبیبلٹی بھی نظر آئے گی کہ جہاں پر زوجہ بہترین ہے اور شوہر بدترین ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے. کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، جناب آسیہ کی مثال بیان کرتا ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ یہ زوجہ بہترین ہے، اس سے اچھی کیا زوجہ ہو سکتی جناب آسیہ، کہ جنہیں قیامت میں جنت میں ہم سر ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں، قیامت میں، جنت میں ہر ایک کو تو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا.
تو جناب خدیجہ کی جو ساتھی ہوں گی وہاں پر وہ جناب آسیہ ہے. تو جناب آسیہ اتنی بہترین زوجہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثال بیان کرتا ہے مثلا مثال للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن. امرأۃ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. آسیہ سلام اللہ علیہ کی مثال بیان کرتا ہے. زوجہ بہترین ہے اور شوہر کون ہے؟ جو خدا ہونے کا دعوے دار, رب ہونے کا دعوے دار. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, اس بات کا دعوے دار ہے. پروردگار عالم جناب آسیہ کی دعا کو نقل کرتا ہے کہ جب جناب آسیہ نے یہ دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار, ابن بنا, پانی بنانے والا اسی سے نکلا ہے, ابن تو بنا, لی میرے لیے, عندک اپنے پاس, بیتن ایک گھر بنا, پھر جنت جنت میں بنا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو گھر کی جو دعا مانگی جناب آسیہ نے, تو اپنے پاس گھر بنا, یہ کون دعا مانگا ہے؟ یہ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ محل میں رہنے والی ہیں, ان کے پاس جھونپڑا نہیں ہے, محل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ روڈ کے اوپر ہو, سڑک کے اوپر ہو, کوئی گھر ان کے پاس نہ ہونا, گھر ہے, بہترین گھر, محل ہے. یعنی کون سی ایسی دنیاوی آسائش ہے کہ جس کی ایک خاتون تمنا کر سکے اور وہ جناب آسیہ کے پاس نہیں. محل ان کے پاس ہے, رنگین دسترخوان ان کے پاس ہے, طرح طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہے, نوکر ہیں, خادم ہیں, کنیز ہیں, حشم ہے, خدم ہے, سب کچھ ان کے پاس. مگر ان سب سے بیزاری کے اعلان کے ساتھ جناب آسیہ یہ دعا مانگتے ہیں, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, مالک میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا, ونجنی من فرعون, مالک میرے لیے تو یہ فرعون کا محل یہ ایک زندان سے کم نہیں ہے, مجھے اس سے نجات عطا فرما. نجنی من فرعون, فرعون سے بھی, اس کے عمل سے بھی مجھے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جناب آسیہ کی جو سنسیئرٹی اور لائلٹی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جب فرعون کو پتہ چلا ہوگا تو کیا فرعون خوش ہوا ہوگا؟ نہیں. مگر جناب آسیہ نے اس موقع پر بھی چھپ چھپ کر کس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہے تو خدا ہی جانتا ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ کچھ پروردگار عالم کے منتخب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فرعون یا فرعون صفت افراد کے گھروں میں رہتے ہوئے حق کی خدمت پر معمول ہوتے ہیں. یہ کسی خاص وجہ سے میں نے جملہ کہا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں تاکہ آخر تک کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے لیے بہت واضح ہو سکے اور مجھے ہر جملے کی وضاحت نہ دینا پڑے. درود بھیجے گا محمد و آل نجنی من فرعون, مجھے فرعون سے نجات عطا فرما, اس کے عمل سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما. مگر آپ غور کیجیے کہ جناب آسیہ اس پوری دعا کے بعد آخر تک جب تک ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا گیا رہی وہیں پر ہے, مگر وہ اس بیزاری کے اظہار کے ساتھ, اعلان کے ساتھ, دعا کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب بھی کر رہی ہیں, مناجات بھی کر رہی ہیں. مگر جو کام ہے اس کام کو پورا بھی کرنا ہے, لہذا رہ وہیں پر رہی, اس گھر کو نہیں چھوڑا انہوں نے, مگر اپنے کام کو بھی انجام دیا. یاد رکھیے گا وہ پہلی پروبیبلٹی کہ جہاں پر شوہر بہترین اور زوجہ بدترین, یہ دوسری پروبیبلٹی کہ یہاں پر زوجہ بہترین اور شوہر بدترین. اور اب ہم کو اس تیسرے ممکنہ جوڑے کی تلاش ہے کہ جہاں پر شوہر بدترین اور زوجہ بھی بدترین, شوہر انتہائی خراب اور زوجہ بھی انتہائی خراب. اور اس کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے اور 30ویں پارے میں جائیے. تو 30ویں پارے میں سورہ کا نام ہے سورہ مسد, جہاں پروردگار عالم نے اس جوڑے کا تعارف کروایا. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. ما کسب, جو اس نے کمایا, یہ کسب اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اردو شاعری کے اندر بھی اس کی مثالیں بہت موجود ہیں, بہرحال اس کو طولانی نہیں کرنا چاہ رہا, مگر پروردگار عالم نے کس جذب و غضب کے انداز یہ کہا کہ تب پر ٹوٹ جائیں یدا ابی لہب وتب. میں پہلے تو ہمیشہ جب بھی یہ آیت آتی ہے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ ابو لہب کی تعریف ہو رہی ہے؟ تو جواب میں نے کہا تعریف ہو رہی ہے, کہاں سے تعریف ہو رہی ہے, اتنا تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ ہلاک ہو جائے, تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی, تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ مذمت ہو رہی ہے, تو مذمت ہو رہی ہے.
یعنی صرف مذمت ہو رہی کا نہیں، مذمت کیا پوری پوری بددعا والا انداز ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے تو بددعا ہے، خدا یہ کہے تو خبر ہے کہ مستقبل میں یہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں برادران عزیز کہ یاد رکھیے گا کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ کے دشمن پر تبرہ بھیجتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے اور جس سے وہ محبت کرے اس کے دشمنوں سے بھی وہ اظہار الفت کرے. کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاں توقف ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی معاشرے کے اندر فساد مچ جائے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ محبت ان سے کریں گے مگر ان کے دشمنوں سے بھی محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا. جب آدم سے محبت ہوگی تو ابلیس سے نفرت ہوگی، آدم سے اظہار تولا ہوگا تو ابلیس سے اظہار تبرہ ہوگا. جب موسیٰ سے محبت اور تولا ہوگا تو فرعون پر تبرہ بھیجا جائے گا. جب مصطفیٰ سے تولا ہوگا تو ابو لہب پر تبرہ ہوگا، اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں جو مقابلے پر آئیں. اور جب اصول یہ ہے کہ جو محبوب کے مقابلے پر ہو جائے اس پر تبرہ ہوگا، تو پھر یاد رکھیے جو علی اور زہرا کے مقابلے پر آئے گا وہ سب کے سب تبرے کے حقدار ہوں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پروردگار عالم اس جوڑے کا تعارف کروا رہا ہے بالکل نیگیٹو، بالکل منفی. کتاب پر یدا ابی لہب و تب ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اکیلا نہیں جائے گا. بقول ڈاکٹر قلب صادق رحمت اللہ علیہ وہ بہت پیارا اس پر تبصرہ کیا کرتے تھے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے. یعنی کیا مطلب کہ پروردگار عالم نے کہا کہ کم سے کم اس کا جہنم میں ہنی مون پورا ہونا چاہیے، کہ جہاں ہو جائے گا وہیں پر اس کی بیوی کو بھی ہم بھیجیں گے. ام جمیل وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی. حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اس کا پورا ایک پس منظر ہے فی جیدہا حبل من مسد، کے جس کے گلے میں ایک رسی موجود ہے. لیکن یہ کہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر. یہ جو جوڑا ہے، جو بدترین شوہر اور بدترین زوجہ، یہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. تب تک آپ غور کیجئے کہ 3 جوڑے پروردگار عالم نے جو بیان کیے ان کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. شوہر بہترین، زوجہ بدترین. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی ازواج، شوہر بہترین، زوجہ بدترین. زوجہ بہترین، شوہر بدترین. جناب آسیہ اور فرعون. آسیہ بہترین زوجہ اور فرعون بدترین شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین، ابو لہب اور اس کی زوجہ. اور اب اس کے بعد ہم کو اس چوتھے جوڑے کی طرح کہ جہاں شوہر بھی بہترین ہو اور زوجہ بھی بہترین. اس سے بہتر کوئی شوہر نہ ہو، اس سے بہتر کوئی زوجہ نہ ہو. ایسا کمبینیشن کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر معصوم ہو، اور جہاں زوجہ بہترین ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زوجہ معصومہ ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ اس جوڑے کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ رحمان کے اندر. سورہ رحمان جو عروس قرآن ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا. یاد رکھیے گا دلہن جو قرآن کی ہے اس میں اس دلہا اور دلہن کا تذکرہ ہے کہ جس سے بہتر دلہا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور جس سے بہتر کوئی دلہن بھی نہیں ہو سکتا. برادران اہل سنت کی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا تفسیر در منصور میں. علامہ جلال الدین سیوطی، یہ ہمارے عالم دین تو نہیں، خود ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی ایک کتاب ہے مختصر صحیح لیکن یہ کہ کتاب ہے، حدیث کو انہوں نے جمع کیا اور اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ مرج البحرین، یعنی بحرین کا اجرا ہونا. اور یہ آیت قرآنی سے محفوظ ہے جو سورہ رحمان کی آیت ہے. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، میں نے بعض مجلسوں کے اندر بھی کہا کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا ہے، پرانی کتابوں میں نئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب کبھی سوشل میڈیا کی وجہ سے صحیح مگر یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے. بھائی ہمارے علماء تو بیان کریں گے، تفسیر نمونہ میں مکارم شیرازی صاحب لکھیں گے، علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھیں گے، وہ تو لکھیں گے. ہماری تفاسیر کے اندر ہماری کتابوں میں تو ہیں. خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب ہمارے بریلوی دوست بھی ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. لکھا ہوا موجود ہے مگر اس کو پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں. اس سے زیادہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ جب کبھی وہابی علماء میں سے بھی کوئی بیان کرتا ہوا سنائی دے. بہت اچھا لگتا ہے کہ وہابی ہونے کے باوجود انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. تو یہ ہوا کہ سوشل میڈیا میں IQ میں کراس
کہ کچھ علماء کہ جن کا وہابی ہونا بالکل مشخص ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس آیت کے ذیل میں ان باتوں کو بیان کیا. یہ سورہ رحمان کی آیت، اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس سورے میں ایک جملہ، ایک آیت ہے، اس کو تکرار کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ نعمت کے لیے اور لفظ ائی اعلیٰ، کون کون سی نعمتوں، اپنے رب کی، ربکما تکذبان، تم جھٹلاؤ گے. جنوں سے بھی گفتگو ہے، انسانوں سے بھی گفتگو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا فیض صرف انسانوں تک جاری نہیں، انسانوں پر بھی اس کا فیض جاری ہے، جنات پر بھی اس کا فیض جاری ہے. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ جو نعمت جس سے متعلق نہیں ہے اس سے اس طرح سے کلام کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے پروردگار عالم نے فرمایا وہ خدا وہ تمہارا رب ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ جیسے دو دریاؤں کو جاری کر دیا جن کا پھر آپس میں ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ، اور ان دونوں کے درمیان حد فاصل ایک بفر ہے. یہ دریا جانتا ہے کہ وہ دریا کیا ہے، وہ دریا جانتا ہے کہ یہ دریا کیا ہے. یہ تجاوز نہیں کرتے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر پروردگار فرماتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. حوالے میں پہلے دے چکا، خدا یہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب پیغمبر سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون سے دو دریا ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے. یہ دریا جو دو دریا ہیں یہ علی اور زہرا کی شادی کا ذکر ہے جو پروردگار نے اس آیت کے اندر کیا. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا کہ جنہیں خدا نے جاری کیا، یلتقیان ان کا ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، تو جب پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دو دریا کا، ایک علی اور ایک زہرا، دریائے ولایت اور دریائے عصمت، ان کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے. پھر سوال کرنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول برزخ، کہ جس کی وجہ سے یہ دریا جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ دریا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ برزخ میں خود ہوں کہ میری وجہ سے علی جانتے ہیں کہ زہرا کیا ہے، زہرا جانتی ہے کہ مرتضیٰ کیا ہے. اور پھر پروردگار کا یہ کہنا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں انس تم سے مخاطب کہ اس دنیا میں نے علی اور زہرا جیسی نعمتوں کو بھیج دیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. درود بھیجے گا محمد والے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ پروردگار نے کہا میں نے علی اور زہرا جیسا جوڑا اس دنیا میں رکھ دیا، اس سے بہتر نہ شوہر کوئی ہو سکتا ہے نہ اس سے بہتر کوئی زوجہ ہو سکتی ہے. تو اب اس کے بعد بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس رشتے کا نتیجہ کیا ہے کہ لولو اور مرجان، موتی اور مرجان اس دنیا میں آ رہے. اور پھر پروردگار کہہ رہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو پھر سوال ہوا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ وہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ بحرین دو دریا کون سے ہیں، ایک علی اور ایک زہرا. برزخ کون ہے، وہ آپ کی ذات ہے. مگر اب یہ بھی تو سمجھا دیجیے کہ لولو اور مرجان کون. پیغمبر نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دریا کو پہچان لیا تو لولو اور مرجان کو کیوں نہیں پہچان رہے. جب دریا علی اور زہرا ہے تو موتی اور مرجان یا حسن ہے یا حسین ہے. کہ پروردگار ناز کر رہا ہے کہ حسن اور حسین جیسے موتی اور مرجان میں نے دنیا میں بھیج دیے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یقیناً ہمارے شعراء متوجہ ہوں گے، ہمارے قصیدہ پڑھنے والے متوجہ ہوں گے، خان متوجہ ہوں گے، مگر اگر توجہ نہ ہو کسی وجہ سے، کیونکہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر واقعاً قلم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو نظم کیا جائے، ان کے اوپر منقبر تحریر کی جائے، ان کے اوپر قصیدہ لکھا جائے. ان موضوعات کے اوپر بہت ہے. آل محمد کے بجائے کون بیان کر سکتا ہے برادران عزیز جن کی شان کو قرآن پر مجید پروردگار عالم نے گویا کہ ہمارے بعض علماء یہ جملہ کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے قرآن کو آل محمد کا قصیدہ بنا کر نازل کیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دریا پہچانو،
برزخ پہچانو, موتی پہچانو, مرجان پہچانو, تو پھر اس کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا کہ آئیڈیل جوڑا ہوتا کیسا ہے. اب اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کرو, کسی اور سے نہیں. اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کرو. یہ جوڑا تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. تم ان جیسے نہ بن سکو, اگر تمہاری زوجہ فضہ جیسی بننے کی کوشش کرے, تم خود امبر جیسے بننے کی کوشش کرو, تو کچھ گھر کے اندر وہ ماحول آتا جائے گا کہ جو آل محمد کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے. درود بھیجیے گا محمد والے. اور برادران عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ خاتون جنت جن کی زندگی میں مولا کائنات نے دوسرا نکاح نہیں کیا, بہرحال سیدہ عالم کا مرتبہ اور مقام ہے. جیسے کہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جناب پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی ہین حیات, جب تک شہزادی جناب خدیجہ ملکۃ العرب حیات تھی, پیغمبر اکرم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. مولا کائنات نے بھی جب تک سیدہ عالم اس دنیا میں تھی دوسرا نکاح نہیں کیا. مگر اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاتون جنت کی وصیتوں کے اندر آپ کو ایک وصیت کوئی نظر آئے, جہاں سے آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اس کو اگر آپ ذہن میں تازہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو لنک کیجیے. جناب سیدہ کی جہاں اور بہت سی وصیتیں تھیں وہ آپ جانتے ہیں, انہی وصیتوں کے اندر ایک وصیت یہ تھی کہ ابو الحسن میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیجیے. امامہ زیادہ بہتر تلفظ تو یہی, امامہ الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ, ان سے آپ شادی کر لیجیے گا. جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ کسی شخص سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ زوجہ کے بغیر زندگی گزارے. اس جملے کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کا سامان ہے. امیر المومنین مشکل کشا ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مگر جو بہرحال ایک فطری تقاضے ہیں ان کے اعتبار سے سیدہ عالم خود وصیتوں کے اندر جناب سیدہ نے وصیت کی, میری وصیت ہے کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا. جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ شادی کریں. اور پھر ساتھ کے ساتھ اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ میرے بچوں کے اوپر مہربان ہیں, حسن اور حسین ان کے اوپر, زینب اور ام کلثوم ان کے اوپر, امامہ مہربان ہے. یہ مہربانی کس عنوان سے, اب تھوڑا سا اس پس منظر کو بھی سنیے گا تاکہ جو مضمون یا موضوع ہم نے قرار دیا تھا اس کے تقاضے بھی پورے ہوتے چلے جائیں. یاد رکھیے گا برادران عزیز, امامہ ان کے بارے میں جو معروف تعبیر ہے رشتے کے اعتبار سے وہ یہ کہ جناب خاتون جنت کی جو اور 3 بہنیں سمجھی جاتی ہیں, ظاہر کے بنات رسول, یہ تو مناظرے کے بڑے بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے کہ پیغمبر اکرم کی کتنی بیٹیاں تھیں. عام طور پر ہمارے جو محترم برادران اہل سنت ہیں وہ 4 بیٹیوں کے قائل. آپ ایران اور عراق کے علماء کی طرف چلے جائیں تو ان میں سے بھی بہت سے آپ کو اس بارے میں قائل نظر آئیں گے کہ جو 4 بیٹیوں کا تذکرہ بلا تکلف کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر اس میں تحقیق بہت زیادہ ہوئی, تو کوئی شک نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران اور عراق کے اندر کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جنہوں نے 3 بیٹیوں کی نفی کی, لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پر ایک تعداد ہے جو اس کو بہت لائٹلی لے لیتی ہے, اس لیے کہ یہ ان کا میدان نہیں رہا. لیکن اگر آپ بر صغیر کی بات کریں, سب کانٹیننٹ کی بات کریں, تو اس بارے میں بہت زیادہ تحقیقات بھی ہوئی, مناظرے بھی ہوئے اور بہت کچھ لکھا بھی گیا. کتابیں مستقل اس باب میں تالیف کی گئی. پیغمبر اکرم کی 1 بیٹی, باقی 3 کون تھی؟ تو وہ پیغمبر اکرم کی تباہی. میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو سن رہا تھا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ میں آپ سے واضح عرض کر دوں, اگر یہ میری آواز نوجوان خطبہ تک جائے, طالب علموں تک جائے, علماء تو جانتے, لیکن یہ کہ بہرحال اگر جائے تو میں ان سے واقعاً ایک بھائی کی حیثیت سے نصیحت کرنا چاہوں گا, ایک بھائی کی حیثیت سے. اس لیے کہ بہرحال اب میں بھی 50-51 کا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ بزرگی میرے اندر بھی اب آنے لگی, لیکن میں اپنے جونیئرز کو یا اپنے نوجوان دوستوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں. علامہ رشید ترابی کی جو مجلسیں ہیں ان کو صرف مجلسیں نہ سمجھیں, ان کو مجلسوں کی بائبل سمجھیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجلسوں کا معیار کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں کو نظر انداز کرے. سورہ یاسین کی تفسیر میں انہوں نے ایک جگہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب ان کی جو نظر ہے نا, آپ سورہ یاسین, سورہ ابراہیم کی تفسیر آپ سنیں تو 5 تقریریں تو انہوں نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں صرف جناب ابراہیم کے تعارف پر, 5 تقریریں صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعارف پر, اور اس میں مین ریفرنس قرآن کہ قرآن جناب ابراہیم کو کیسے پریزنٹ کرتا ہے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب ابراہیم کا کیا تعلق بنتا ہے. تو کمال تقاریر. اسی طرح سے سورہ یاسین تمہید کے بعد صراط مستقیم پر وہ آیت آئی کہ قرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, तो सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर उन्होंने 4 से 5 तकरीरें की। कमाल है, वाकई कमाल है। वहां पर फिर बाद में जब वो आयत आई है कि जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हम ही है कि जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो लिखते हैं मा क़द्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा, व आसारहुम, और जो उनके आसार हैं उनको भी हम तहरीर करते हैं, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और हर चीज का हमने इहाता किया हुआ है इमाम मुबीन के अंदर। इसको मौजू बनाकर उन्होंने 4 से 5 तकरीरें सिर्फ इस एक आयत के ऊपर की है, और वाकई सिर्फ टाइम पास नहीं किया है। माजरत चाहता हूँ, लेकिन देखिए बहरहाल ये भी एक रविश है कि जब तैयारी नहीं होती है तो फिर फनकारी होती है। मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये जुमला कहना पड़ता है कि जब तैयारी नहीं होती है तो फिर फनकारी होती है, कि किसी न किसी तरीके से वो 1 घंटा पूरा किया जाए, किसी न किसी तरीके से उस टाइम को पूरा किया जाए। मगर जब तैयारी हो तो फिर इंसान उसके अंदर एक रब्त तो इंतजाम कायम करता है, उसको सजाता है और फिर उस बात को डिलीवर करता है, बयान करता है। तो सिरात मुस्तकीम पर 5 तकरीर, एहया और अम्वात के ऊपर, और इमाम मुबीन उस पर 5 तकरीर। ये मजाक नहीं है। उसी में एक जगह पर उन्होंने जो मौजूद रिवायत है उनका जिक्र करते हुए खूबसूरत इस्तेदलाल किया। उन्होंने फरमाया था कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें वज़ा की जाती है। वज़ा का मतलब है फैब्रिकेशन, यानी मौजूद रिवायत। मौजूद रिवायत का मतलब ये होता है कि जिसको गढ़ लिया, जिसको बना लिया। तो उन्होंने कहा कि उसका भी फायदा हो जाता है। जिन्होंने बनाया उनका तो इरादा जो था वो तो मालूम है, लेकिन ये है कि उसकी वजह से उस जमाने के उस वक्त के हालात को समझने में कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। तो वो क्या फायदा हुआ आप देखिए। ये आयत जब नाजिल हुई कि अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, क्या हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को इंजार कीजिए। इंजार का मतलब ये है कि तंबीह कीजिए, दीन की तरफ बुलाइए। आप जानते हैं कि दावत जुल अशीरा उस हवाले से बहुत मशहूर पूरा वाक़या है जो आपके इल्म में होगा। उसमें रावी ने एक रिवायत को बयान किया और हमारे मोहतरम बिरादरान ने ज़ाहिर की बड़ी सादगी के साथ को लिख दिया। उन्होंने कहा कि उस मौके पर पैगंबर अकरम ने अपनी बेटी को मुखातब करके ये कहा, इसलिए कि अकरबीन का तज़किरा है, रिश्तेदारों का तज़किरा है। तो जनाब फातिमा ज़हरा को मुखातब करके कहा कि मेरी बेटी फातिमा, क़यामत में जो कुछ भी है तुम लेकर आना, इसलिए कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी कोई कुमक नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं बन पाऊंगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो पैगंबर अकरम का जनाब सैयदा के साथ जो मामला और ताल्लुक है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर उसने उस मौके पर कि भाई पैगंबर अकरम ने अपनी बेटी से भी ये कहा, तो अल्लामा रशीद तुराबी अलैहि मक़ाम ने कहा कि मैं ना इस हदीस की सनद पर कोई गुफ्तगू करता हूँ, ना इसके मवाद पर कोई गुफ्तगू करता हूँ, मगर इस जुमले को नकल करने वाले को भी इस बात को मानना पड़ा कि बेटी अगर कोई और होती तो उससे भी ये खिताब होता। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। तो पैगंबर अकरम की जो बेटियां हैं उनके हवाले से बरादरान इस बात के कायल हैं, वो ठीक है, उनका अपना एक नजरिया, उनकी अपनी एक राय है। हमारे यहाँ जो मौके उलमा है उन्होंने इस बात को बहुत सेलिब्रेट किया कि पैगंबर अकरम की एक ही बेटी खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी 3 जिनका जिक्र किया जाता है वो पैगंबर अकरम की रबाइब, यानी पैगंबर अकरम की ले पालक। अबू अहबाब के जो पहली तकरीर से साथ चल रहे हैं वो जानते हैं कि सूरह अहज़ाब के ज़ेल में हमने इस पर बहुत बात की थी, और उसका फायदा इसी तकरीर के लिए हमें उठाना था कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि तुम्हारे कहने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता। ज़ैद को तुमने बेटा समझ लिया पैगंबर अकरम का, तो तुम्हारे समझने से वो सुल्बी बेटे तो नहीं हो गए। आप भी किसी को सरेरा मोहब्बत से बेटा कह दें, शफकत से बेटी कह दें, तो ये बेटा कहना या बेटी कहना शफकत का इज़हार है, मोहब्बत का इज़हार है। आपने किसी को भाई कह दिया, आपने किसी को बहन कह दिया, तो भाई या बहन कहना ये शफकत मोहब्बत का इज़हार हो सकता है। और ज्यादा उस ताल्लुक के अंदर अगर स्ट्रेंथ आ जाए तो आप कहते हैं मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, मुंह बोला बेटा, मुंह बोली बेटी, यहाँ तक भी ठीक है। कभी ये हो सकता है कि भतीजी जो है वो इतनी क्लोज हो जाए कि उसको बेटी कह दिया जाए, भतीजा जो है वो इतना क्लोज हो जाए कि उसको बेटा कहा जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाज़ घरों के अंदर जो रिवाज अहले इल्म और अहले ज़बान जानते हैं कि ताया को बड़े अब्बा कहने का एक रिवाज, तो बड़े अब्बा कहने की वजह से वो हकीकी अब्बा तो नहीं बन जाएंगे, वो बड़े अब्बा ही रहेंगे। तो ये अब्बा कह देना या बेटा कह देना, कहीं अब्बी कह देना, ये सारे अल्फाज हैं कि जो मोहब्बत से प्यार से कहे जाते हैं, मगर उसके बाद भी जो सुल्बी बाप होता है वो एक ही रहता है। सुल्बी माँ जो है वो जो जिसके बतन से उसकी विलादत हुई वही रहेगी।
اسی طرح سے جو حقیقی بیٹا ہے میراث میں تو اسی کا حصہ ہوگا، حقیقی بیٹی ہوگی میراث میں تو اسی کا حصہ ہوگا. جو محرم کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ محرمیت تو اسی سے ایجاد ہوگی کہ جس سے وہ خونی رشتہ قائم ہے. تو اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں تو پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، وہ ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ ان کے پاس بڑی وسعت تھی، مال بھی تھا، وہ ان کی پرورش کر رہی تھی. تو پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد یہی ووٹ پیغام کے اندر کہا جانے لگا کہ یہ پیغمبر اکرم کی بیٹیاں ہیں. تو اس میں پیغمبر اکرم کی وہ جو ربائب ہیں، یعنی جو لے پالک جن کو آپ کہہ لیجیے، جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، ان میں سے ایک تھی جناب زینب جن کی شادی ہوئی تھی ابوالعاص سے. اور ان کی وفات کے بعد، ابوالعاص کی وفات کے بعد جناب زینب، ظاہر ہے کہ ان کا اور معاملہ ہوا، لیکن ان سے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا امامہ. یہ جناب امامہ ظاہر ہے کہ بچپن ہی میں پیغمبر اکرم کے آس پاس سامنے آتے جاتے، پیغمبر اکرم کو شفقت کرتے تھے، ویسے ہی بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو پیغمبر اکرم کی خاص طور پر جو مکی زندگی اس میں ملتا ہے، پیغمبر اکرم کی ان سے بڑی انسیت تھی، اس بچی سے بڑی انسیت تھی. اب پیغمبر اکرم گھر میں عبادت کر رہے ہیں، سنیے گا کسی وجہ سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم گھر میں عبادت کر رہے ہیں، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ بچی جناب امامہ جو بعد میں مولا کی زوجہ بنی، یہ بچی جناب امامہ پیغمبر اکرم کے دوش پر سوار ہو جائے. پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے اور نماز میں مثلا رکوع کی حالت ہے تو وہ سوار ہو پیغمبر اکرم کے دوش پر. تو پیغمبر اکرم جب سجدے میں جاتے تھے تو سجدے میں جاتے جاتے آہستہ سے پیار سے اس بچی کو اپنے کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیتے تھے، اس طرح کے رخ قبلے کی طرف ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو اتار دیتے تھے اور پھر سجدے میں چلے جاتے تھے. یعنی غور فرمائیے گا، اس پورے واقعے سے علماء نے استنباط کیا ہے. یعنی اس کو یہ مت سمجھے گا کہ یہ بالکل ایک واقعہ ایسے ہی واقعہ نا، اس واقعے سے استنباط کیا. استنباط کا مطلب انٹرپریٹ کیا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ مبتلات نماز کی پوری فہرست ہے کہ بھائی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. انہی میں سے ایک ہے فعل کثیر، کہ اگر کوئی شخص سے بہت زیادہ کسی کثرت کے ساتھ کسی فعل کو انجام دے جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے تو اس کو مانا گیا ہے کہ جناب اس سے نماز باطل ہو جاتی. تو اس سے استنباط کیا گیا کہ اس فعل کو فعل کثیر شمار نہیں کیا جائے. یعنی اگر نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے کہ اگر ایک انسان اپنے ہاتھ سے بچہ ہے وہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے مگر اس کو تھوڑا سا سائڈ پر کر دیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنے نماز کو مینٹین کر پائے. تو یہاں پر جناب امامہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جب دوش پر سوار ہوتی تھی گھر میں پیغمبر اکرم، مسجد میں نہیں، پرانا نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، مگر جب وہ دوش پر سوار ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم بڑے پیار سے مگر احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو کاندھے سے اتار دیتے تھے. خاص طور پر جب سجدے میں جا رہے ہوتے تھے تو کاندھے سے اتار دیتے تھے. تو برادران عزیز، اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے کہ عام بچوں میں اور حسنین میں کیا فرق ہے. عام بچوں میں اور حسنین میں کیا فرق ہے. اگر کوئی عام بچہ یا بچی پیغمبر اکرم کے دوش پر سوار ہو جائے تو سجدے میں جانے سے پہلے پیغمبر اکرم انہیں پیار سے اتار دیتے ہیں. اور حسین وہ ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں پشتے پیغمبر پر آ جائیں تو پیغمبر نہ بغتے کہ اتارتے نہیں ہیں، سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں جب تک وہ خود نہ اتر جائے سجدہ باقی رہتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا یہ جناب امامہ جس کو عرف عام میں جن کو پیغمبر اکرم کی بیٹی سمجھا جاتا تھا، پیغمبر اکرم کی بیٹی سمجھا جاتا تھا، لیکن واقعیت کے اعتبار سے یہ جناب خدیجہ کی یتیم بھانجی کی بیٹی تھی. اور ان کو عرف عام میں کہا جاتا تھا. تو جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا وہ بھی کہتی تھی کہ یہ میری بھانجی ہے، اس سے آپ نکاح کر لیجیے گا. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ایک انسان کے لیے بغیر شادی کے امکان نہیں کہ وہ زندگی کو آگے گزار سکے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ میرے بچوں کے لیے مثل من، فارسی کی جو تعبیر ہے وہ تو یہ کہ یہ بالکل میری طرح سے محبت کرنے والی ہے، شفقت کرنے والی ہے، الفت رکھنے والی ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنی زوجہ کے طور پر انتخاب کیجیے گا. جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے جناب امامہ سے نکاح کیا، شادی کی، اور پھر وہ ان کی زوجیت میں رہی. اور یہ اس وقت تک زوجیت میں رہی، یعنی مولا کی شہادت کے موقع پر بھی یہ مولا کی زوجیت میں باقی تھی. یعنی مولا کا جب انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی، تو اس موقع پر مولا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت امامہ کے لیے باقاعدہ نام لیا. یہ پھر ذرا آپ دیکھیے گا کہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس کے ساتھ ان تاریخ چیزوں کا کتنا ربط ہے کہ انہوں نے یہ کہا
کہ اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو میرے بعد شوہر کی تو عدت گزارنے کے بعد مغیرہ باقاعدہ نام لیے تاکہ اس سے شادی کر لینا. اگر تم کو ضرورت محسوس ہو میں شادی کی ضرورت ہے تو تم مغیرہ سے میرے بعد شادی کر لینا, عدت کا پیریڈ گزار. آپ جانتے ہیں کہ جو عدت کا پیریڈ ہے وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن. تو 4 مہینے 10 دن اس میں تو شادی کی ممانعت. عدت وفات اور عدت طلاق ان دونوں میں فرق. عدت وفات میں 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال کے بعد زوجہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور کیا پابندی ہے؟ سنگھار نہیں کر سکتی, یعنی میک اپ نہیں کر سکتی, یعنی بیوٹی پارلر نہیں جا سکتی, سرخی پاؤڈر نہیں لگا سکتی, بال بنانا چاہے بالکل بنا سکتی ہے, نہانا چاہے دھونا چاہے بالکل کر سکتی ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتی ہے, تو کوئی پابندی نہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اسلام نے ایسی بھی پابندی لگائی ہے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اپنی عدت کے پیریڈ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ایسی کوئی پابندی نہیں. وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے, زیارت پر جا سکتی ہے, ملک سے باہر جا سکتی ہے, قبرستان اپنے شوہر کی قبر پر جا سکتی ہے, بازار جا سکتی ہے, خریداری کر سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں جو مسکنسیپشن ہیں ان میں یہ بھی, یعنی ہر سال کتنے ہی فون اس حوالے سے آتے ہیں یا میسج آتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ عدت وفات کے اندر خاتون گھر سے باہر نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی؟ بالکل نکل سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں. بس وہ اپنے حجاب کا جو عام حالت میں بھی اس کو خیال رکھنا ہے, وہ اس موقع پر بھی اس کو خیال رکھنا ہے. لیکن یہ کہ کوئی خاتون ہے وہ نوکری کرتی تو کیا وہ وفات کی عدے میں اپنی نوکری پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں. 2 چیزیں ہیں کہ جن کی پابندی ہے. نمبر 1 وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. نمبر 2 وہ سنگھار نہیں کر سکتی, یعنی بیوٹی پارلر نہیں جا سکتی, میک اپ نہیں کر سکتی. پھر یہ اپنی یاد دلا رہا ہوں کہ نہانے دھونے پر کوئی پابندی, نہانے دھونے پر کوئی پابندی, صفائی ستھرائی پر کوئی پابندی, بال بنانے پر کوئی پابندی نہیں. جو پابندیاں وہ 2 بنیادی پابندیاں, باقی کوئی پابندی واجب کی حد تک اسلام نے اس کے اوپر نہیں رکھی. تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو عدت وفات ہے یہ مکمل ہو جائے, مولا وصیت کر رہا ہے, خاتون جنت مولا کو وصیت کر رہی ہیں کہ آپ میرے بعد, میری وفات کے بعد, میرے شہادت کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد امامہ سے شادی کر لیجیے. اور مولا کائنات امامہ یعنی اپنی زوجہ کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے تو تم عدت وفات گزارنے کے بعد, عدت شہادت گزارنے کے بعد اگر ضرورت محسوس کرو کہ تمہیں شوہر کی ضرورت ہے تو تم مغیرہ سے شادی کر لینا, اس میں کوئی حرج نہیں. اس پہ ایک اور ریزن بھی بیان کیا انہوں نے کہ عین ممکن ہے, نام لیا, کیا میں عرض کروں کہ امیر شام کا تذکرہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خواستگاری کرے, تو اس موقع پر میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس سے نہیں بلکہ مغیرہ سے شادی کر لینا. اس لیے کہ امیر المومنین کی شخصیت کو مارجنلائز کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا تھا, لہٰذا اس موقع پر امیر المومنین نے یہ وصیت باقاعدہ جناب امامہ سے کی. تو جناب امامہ کا ایک رول بہرحال آل محمد کے گھرانے کے اندر ہی بنتا ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم مولا کائنات کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, ایک اور زوجہ ہیں کہ جن کا نام ہے اسما بنت امیس. ان کا نام بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا, بہت زیادہ سنا ہوگا. اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو نمبر 1 جناب اسما بنت امیس سابقون الاولون میں شمار, یعنی سب سے پہلے جو پیغمبر اکرم پر اسلام لانے والے, ایمان کا اظہار کرنے والے ہیں جو خواتین, ان میں جناب اسما بنت امیس کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی ابتدائی اسلام لانے والی خواتین میں شامل. صرف اتنا نہیں, ان کی شادی پہلے ہوئی ہے جناب جعفر طیار. جناب جعفر طیار یعنی مولا کائنات کے بڑے بھائی. جناب جعفر طیار کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی ہجرت جو مکہ سے ہوئی تھی, وہ مدینہ تو نہیں ہوئی تھی, تو آپ سب جانتے ہیں, کورس کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی. اس پہلی ہجرت میں جب جناب جعفر طیار جا رہے تھے, ایک چھوٹا سا قافلہ تھا, اس کو لیڈ کیا ہے جناب جعفر طیار, یعنی حبشہ میں نجاشی کے دربار میں اسلام کی نمائندگی کرنا, اسلام کا موقف بیان کرنا, قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرنا, یہ سارے کام جناب جعفر طیار نے کیے. اس وقت جناب جعفر طیار شادی شدہ تھے اور جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی جناب اسما بنت امیس. جناب اسما بنت امیس ان کی زوجہ تھی. وہیں پر جناب اسما بنت امیس کے یہاں پہلی ولادت ہوئی اور ان شخصیت کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار. یعنی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب اسما اور جناب عبداللہ کے فرزند ہیں, ان کی ولادت مدینہ میں نہیں ہوئی, مکہ میں نہیں ہوئی. ان کی ولادت ہوئی ہے حبشہ میں, یعنی حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ
واپس آئے ہیں مدینہ منورہ تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا، یعنی خیبر کی فتح کے موقع پر جناب جعفر طیار مدینہ منورہ تشریف لائے اور ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تو خیبر کی طرف گئے۔ اگر آپ میپ میں بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ منورہ سے خیبر یعنی اوپر کی طرف نارتھ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جب نارتھ کی طرف آپ جائیں گے کئی گھنٹوں کی مسافت ہے تب جا کر خیبر آئے گا۔ آج بھی چند گھنٹوں کی ڈرائیو ہے کہ جس کے بعد انسان خیبر پہنچتا ہے، جا سکتے ہیں۔ پہلے تو خیبر جانے پر پابندی تھی، اب تو وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ انہوں نے بنا دیا ہے، اس لیے کہ پالیسی ان کی کافی لینینٹ ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا خیبر جا سکتے ہیں، اسی ویزے پہ جا سکتے ہیں جس ویزے پر ایک انسان عمرہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ پہلے یہ الاؤ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال تو جناب جعفر طیار یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جناب اسما بنت امیس کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، اور جب ان کو پتا چلا کہ سب تو وہاں گئے ہوئے تو پھر وہ وہاں پر گئے۔ جناب جعفر طیار کو پیغمبر اکرم نے دیکھا، خیبر فتح ہو چکا تھا علی کے ہاتھوں، ایک بھائی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا، دوسرے بھائی کے ہاتھوں حبشہ فتح ہوا۔ تو پیغمبر اکرم جعفر کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہونے کی یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ۔ یہ جملہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، پھر کہا کہ جعفر خیبر کے مال غنیمت میں سے تو میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا، مگر میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں کہ پورا خیبر کا مال غنیمت مل کر بھی اس کے برابر نہ ہو سکے۔ اور یہ کہہ کر پیغمبر اکرم نے جناب جعفر طیار کو وہ نماز تعلیم کی کہ جس کا نام نماز جعفر طیار، اسی کا دوسرا نام ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز، جس کے اندر سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی۔ وہ اگر آپ مفاتی میں دیکھنا چاہیں یا اگر آپ انٹرنیٹ پر ویسے ہی ٹائپ کریں گے تو آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا، مگر بہت مجرب اور بہت ہی مقبول، دعا کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر نماز مانا جاتا ہے، اور ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی خاص تاکید، ہر معصوم کے حرم میں، خاص طور پہ مسجد نبوی میں اور مشہد میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور یوں اگر آپ دیکھیں تو ہر جمعے کے دن پڑھنے کی بہت تاکید ہے، کوئی کہیں پر بھی ہو تو جمعے کے دن تاکید ہے کہ وہ نماز جعفر طیار کو پڑھے۔ یہ نماز ہمارے پاس بھی اور محترم برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ان کے پاس جو اس کا عنوان زیادہ معروف ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز۔ مگر خلاصہ کلام یہ کہ یہ جناب جعفر طیار، یہ جناب اسما بنت امیس، ان کی شادی کے نتیجے میں وہ فرزند اس دنیا میں آئے، اور اولاد کے علاوہ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ عبداللہ ابن جعفر طیار وہ ہیں کہ جو بعد میں شوہر بنے جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ اور یہ عبداللہ ابن جعفر طیار اور جناب زینب کی شادی کے نتیجے میں پھر وہ بیٹے پیدا ہوئے کہ جن کے نام ہے اون اور محمد۔ اس میں بہرحال کچھ تھوڑی سی باتیں جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے مقام پر، مگر معروف ہے اون اور محمد۔ تو یہ جناب زینب اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے وہ فرزندان تھے جو بالآخر کربلا میں امام حسین کے لیے شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی شہادت ہوئی غزوہ موتا، غزوہ موتا، جنگ موتا۔ اس جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد، یہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا 8 ہجری کی تقریباً یہ بات، تو یہ جنگ موتا میں جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد چند سالوں کے لیے جناب اسما بنت امیس زوجیت میں آئی ہیں جناب ابو بکر، جناب ابو بکر کی زوجیت میں آئی ہیں۔ کچھ باتیں بڑی عجیب، امیر المومنین چلیے، ام المومنین چلیے، اب اس کے بعد خود سے جب چیزیں وضع کرنا شروع کی تو ایک اصطلاح خال المومنین کی وضع کی، مومنین کے ماموں۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مومنین کے ماموں کیا، مومنین کے ماموں کیا کہ جو ام المومنین ہے ان کا کوئی بھائی اگر ہوگا تو اس کو پھر کیا کہا جائے، مومنین کا ماموں، تو مومنین کے ماموں ہیں۔ تو ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد ابن ابی بکر کو کیوں مومنین کا ماموں نہیں مانا ہے، ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ محمد ابن ابی بکر کو کیوں خال المومنین کے عہدے پر آپ نے فائز نہ جانا، اور پھر اس کے بعد ہم کو یہ بھی تو بتائیے کہ کون سا ماموں کس ماموں کے قتل میں ملوث رہا، یعنی کہ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا اس کے اندر برادران عزیز، تو غور کیجیے گا۔ میں تو صرف ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ جس کو آگے دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ یہاں پر جناب محمد ابن ابی بکر، پھر اس کے بعد آپ اس پوری سچویشن کو سمجھیں
جو میں نے ابتدائی تقریر کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہو کہ کوئی کسی کے گھر میں ہو اور پھر اس کے بعد وہ کام کرے کہ جو پروردگار عالم نے اس سے لینا چاہا. یاد ہے جناب اسما بنت امیس کا ذکر ہمیں خاتون جنت کی شہادت کے موقع پر بہت زیادہ. اس گھرانے سے ان کا جو تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں. جناب جعفر طیار کی وہ زوجہ رہ چکی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ اجنبیت تو ہے. باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں تک کہ جناب سیدہ نے جو وصیت کی تھی کہ میرے غسل میں شرکت کریں تو وہ کون؟ امیر المومنین کے ساتھ جس خاتون نے اس غسل کے دینے میں مدد کی ہے اس میں جناب اسما بنت امیس. جناب اسما بنت امیس اس شخصیت کا نام ہے. یہ جناب اسما بنت امیس موجود ہیں اور اس وقت اس کی زوجیت میں تھی وہ آپ سن چکے. اور پھر اس کے بعد آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ بخاری کی روایت اسما بنت امیس یہاں موجود ہیں, غسل بھی دے رہی ہیں, سب کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد وصیت کے مطابق مولا کائنات نے کوئی خبر نہ ہونے کی کسی کو کہ کب دفن کیا جائے گا, کب نماز جنازہ ہو, اور خود نماز جنازہ پڑھیں. آپ نے اندازہ کیا یعنی بٹوین دا لائنز یا بین السطور میں جتنا کہہ پا رہا ہوں اسی کو آپ کافی سمجھیں کہ جناب اسما بنت امیس موجود ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ جناب خاتون جنت کا غسل کب ہونے والا ہے, جناب خاتون جنت کی نماز جنازہ کب ہونے والی ہے, جناب خاتون جنت کو دفن کب کیا جانے. اور پھر اس کے اندر ہمیں خاص طور پر مصائب کے چند جملے اور بات کو میں مکمل کر دوں کہ یہ جناب اسما بنت امیس وہ ہیں کہ جن سے برادران اہل سنت نے ایک اور روایت کی, بلکہ روایتیں تو اور بھی جناب اسما بنت امیس سے یعنی وہ رابعہ ہیں. سنیے یہ بھی چلیے. ایک بہت مشہور حدیث ہے حدیث منزلت اور دوسری حدیث ہے حدیث رد شمس. حدیث منزلت جس میں پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے طرف بہت ہے کہ اے ابھی تیری مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ تھے, الا انہ لا نبی بعد, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں ایک راویہ جناب اسما بنت امیس بھی, بہت سے ہیں ان میں سے ایک راویہ جناب اسما بنت امیس بھی. اور سنیے حدیث رد شمس. رد شمس کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا پلٹانا. یہ پیغمبر اکرم کے معجزات میں سے بھی ہے اور مولا کائنات کی کرامات میں سے کہ پیغمبر اکرم سے اس موقع پر کہ جب ان کو نیند آ رہی تھی اور انہوں نے مولا سے خواہش کی کہ یعنی کچھ دیر کے لیے میں تمہارے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرنا چاہتا ہوں. باس ادب امیر المومنین اپنے زانوں کو آگے بڑھاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے ان زانوں پر سر رکھا اور سو. اشاروں سے تو نماز پڑھ لی مولا کائنات نے, مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج بہرحال نماز اس انداز سے نہ ہو سکی. تو جب پیغمبر اکرم بیدار ہوئے سوال کیا کہ کیا سبب ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آثار تمہارے چہرے پر, تاکہ اللہ کے رسول بس کوئی بات نہیں, آپ نے جو حکم کیا تھا اس پر عمل تو کرنا تھا. اشاروں سے نماز پڑھ لی لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھ سکا اور سورج غروب ہو گیا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں علی, جب تم میری اطاعت میں تھے تو سورج کو حکم دیا جائے گا. اشارہ کیا اور سورج پلٹ کر واپس نمودار ہوا اور امیر المومنین نے اسی عادی انداز سے نماز عصر کو انجام دیا. یہ جو پورا واقعہ ہے رد شمس کا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ صرف شیعہ روایتیں. جی نہیں, شیعہ روایتوں کے علاوہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بطور حدیث درج ہے. نہ ماننے والے نہ مانیں, وہ ایک الگ بحث ہے. کتابوں کے اندر موجود ہے. صرف کتابوں میں حدیث نہیں موجود ہے, مستقل کتابیں اس حدیث کو موضوع بنا کر باقاعدہ ٹاپک بنا کر لکھنے والوں میں ہمارے محترم علماء اہل سنت شامل. اور اگر آپ چاہیں تو ظاہر انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آپ صرف اگر رد شمس حدیث کا نام لکھیں گے تو عربی اور فارسی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اسما بنت امیس یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کو اس حدیث کے روایت کرنے کا بھی شرف حاصل ہے. حدیث منزلت بھی انہوں نے روایت کی, حدیث رد شمس بھی انہوں نے روایت کی, لہذا ان کے حالات میں وہ سب لکھا ہوا ہے. اور پھر حالات صحابہ میں جو کتابیں لکھی گئی اس میں اگر آپ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی حالات صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ان البابا ہے, استیعاب ہے, کہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کا موضوع ہی ہے حالات صحابہ اور صحابیات. تو خاتون جنت وہ تو پیغمبر اکرم کا ٹکڑا ہے, مگر انہوں نے صحابیہ ہونے کی حیثیت سے بھی خاتون جنت کا تذکرہ ان کتابوں کے اندر کیا.
تو اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اور بس یہی چند جملے مسائل کے، اور وہ کیا کہ خاتون جنت کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کھلتی چلی، جو رومال ان کی پیشانی پر بندھا ہوا تھا تا دم آخر پہ وہ رومال کھلا نہیں۔ خاتون جنت اتنی زیادہ مریض ہوتی چلی گئی، اتنی زیادہ کھلتی چلی گئی، اور ان کا وہ مرثیت سب نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بابا کو یاد کر کے کہا کہ صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سن لیالیہ، کہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے زہرا پر کہ اگر گرم دنوں پر آتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر اس کے اندر جناب اسماء بنت امیس کا تذکرہ آتا ہے کہ جناب اسماء بنت امیس وہ شخصیت تھی کہ ایک دن انہوں نے خاتون جنت کو دیکھا کہ سوچ و بچار میں متفکر ہے۔ دیکھیں علامہ سید علی نقوی صاحب بہت اچھا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ غم کا چہرہ اور ہوتا ہے، تفکر کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ تو انسان غمگین ہے، یہ لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا، مگر چہرہ خود پہچان کرواتا ہے کہ ایک انسان غم گرم کے آثار محسوس کر رہا ہے، اس کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت غمگین ہے۔ ایک انسان وہ تفکر کی حالت ہے، سوچ اور بچار کی کیفیت میں ہے، تو وہ چہرہ اور ہوتا ہے۔ تو غمگین تو جناب اسماء بنت امیس روز دیکھا کرتے۔ کون سا دن ہے کہ جس دن انہوں نے غمگین نہیں دیکھا؟ جیسے کہ الفاظ یہ ہیں کہ متبسمن، خاتون جنت کو متبسم مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاتون جنت کو بابا کی وفات کے بعد مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، بس ایک موقع تھا جب جناب سیدہ مسکرائی۔ وہ موقع کون سا ہے؟ وہ اس موقع پر جناب سیدہ نے اپنے چہرے پر تبسم کو سجایا۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جناب اسماء بنت امیس سے کہتی ہے کہ میں نے شہزادی کو دیکھا، متفکر ہے، سوچ اور بچار میں مصروف ہے، تو میں نے سوال کیا کہ سید عالم کیا وجہ ہے، میں آپ کو کسی سوچ میں محب دیکھ رہی ہوں، تو کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو متفکر بنائے؟ تو خاتون جنت نے کہا یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ اسماء بات یہ ہے کہ قوم عرب میں جو جنازہ اٹھانے کا طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ ایک تختہ سا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کفن میں ملبوس لاشیں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کفن تو ہوتا ہے مگر بہرحال تختے کے اوپر اور کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب اس لاشے کو اٹھایا جاتا ہے، جنازے کو بلند کیا جاتا ہے، تو نامحرموں کی نظریں قد و قامت کے اوپر پڑتی ہیں۔ میں اس بارے میں غور کر رہی ہوں کہ وقت آخر تو میرا صحیح، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے گا، پھر جب تختے کو بلند کیا جائے گا تو بہرحال نامحرموں کی نظریں تو اس پر پڑیں گی۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے اس موقع پر کہا کہ شہزادی جب میں حبشہ میں تھی تو جعفر طیار کے ساتھ وہاں پر میں نے ایک طریقہ کار دیکھا تھا، اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے قد و قامت کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑ پائے گی۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ کیا طریقہ کار تھا، جس پر کاغذ پر انہوں نے باقاعدہ اسکیچ خاکہ ڈرا کیا جناب اسماء بنت امیس نے کہ اس طرح سے وہ تختے کے اوپر ایک تابوت سا بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لاشا جو ہے وہ ڈھکا رہتا ہے۔ تو جناب سیدہ نے جب اس خاکے کو دیکھا تو اتنا خوش ہوئی کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ بابا کی وفات کے بعد واحد موقع ہے جب جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ، ورنہ جناب سیدہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد تا دم شہادت مسکرائی نہیں۔ اور جب یہ مسکراہٹ کا معاملہ امیر المومنین کو وصیتیں جو کی ہیں، ان وصیتوں کے اندر ایک وصیت تو یہ تھی کہ شب کی تاریکی میں میرا لاشا اٹھایا جائے، میرا جنازہ اٹھایا جائے، جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے انہیں میرے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ میرا جنازہ اس طریقے سے اٹھایا جائے۔ یہ میں نے کہا کہ حالات صحابہ کے حوالے سے جو کتابیں ان میں یہ لکھا گیا جو ہمارے پاس بحر الانوار وغیرہ میں ہے، اس میں فرشتوں کی طرف سے بھی تجویز درج ہوئی کہ ملائکہ میں سے بات کہ جناب سیدہ کی اس خواہش کے احترام میں پروردگار عالم باقاعدہ ملک کو بھیجا کہ ملک آ کر یہ بتائے کہ اس طرح سے جنازہ فاطمہ زہرا کو بلند کیا ہے۔ بس عزیزوں دل تڑپ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ بی بی کے جس کا جنازہ تمام تر مظالم کے باوجود بالآخر جب جنازہ اٹھایا گیا ہے تو شب کی تاریکی میں جب جنازہ اٹھایا گیا ہے تو ایک خاص انداز سے تابوت بنایا گیا تاکہ قد و قامت پر بھی نظر نہ جائے۔ وہی فاطمہ زہرا ہے کہ جس کی نور نظر ہے زینب کبریٰ، اسی زہرا کی بیٹیاں ہیں ام کلثوم، اسی گھر کی بہوئیں ہیں رباب اور لیلا۔ اور جب ان بیویوں کو لے جایا جاتا ہے تو باقاعدہ منادی ندا کر رہا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھنے،
یہ صرف قامت کی تو بات نہیں ہے، سروں پر ردائیں موجود ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں اور مجمع عام کی نظریں ہیں کہ جو ان بیویوں کے چہرے پر پڑ رہی۔ جب کوئی سوال کرتا ہے کہ کہاں کے یہ قیدی ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ سبایا ہیں، یہ سارے کے سارے قیدی ہیں کہ جن کا تعلق آل محمد کے ساتھ، جن کا تعلق علی اور زہرا کے گھرانے کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارئ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک منتظمین محترمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن گھروں میں ناچار کی ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جاوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔